अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ तहमीरा शेख। लाहौर का अफसोसनाक वाकया आपको बताने जा रही हूँ। स्क्रीन पर जो आपको तस्वीर नजर आ रही है, इसे बड़ी बेरहमी के साथ कत्ल किया, चादर में बांधा, पोटली बनाई और कूड़े पर चादर फेंक दिया गया। लाहौर पुलिस ने इस कातिल को गिरफ्तार कर लिया है। जब कातिल से पूछा जाता है कि ये तुम्हारी क्या लगती है, तो उसने जो जवाब दिया वो बड़ा हैरान कुन था। मैं खुद हैरान हुई सुनकर के क्या जवाब दे रही है कि ऐसा भी हो सकता है। कातिल इसका क्या लगता है, वजह अनाथ क्या है जो बताई जाती है वो ये है कि इस लड़की की माँ के मुख्तलिफ मर्दों के साथ मरासिम, फिर शादियां, फिर हर मर्द में से बच्चे, फिर वहीं छोड़े और अगले की तैयारी की। ये वजह अनाथ बताई जा रही है। माँ का गुनाह और बलि चढ़ी बेटी। वजह अनाद और तफसीलात आपको बताऊंगी कि ये लाहौर का अफसोसनाक वाकया है, इलाका हंजरवाल का, और इसको पुलिस स्टेशन भी हंजरवाल ही लगता है। घर के सरबरा का नाम है रफीक और रफीक की बीवी का नाम है आलिया बीबी। एक रफीक और आलिया की बेटी है जिसका नाम है फरीहा, और फरीहा की उम्र है 19 साल। फरीहा खूबसूरत और प्यारी बच्ची है। रफीक एक नशई आदमी है। रफीक कमाता नहीं है। रफीक अपने बीवी को रोज मारता पीटता है, घर से धक्के देके निकाल देता है, नशा करता है। बीवी अगले दिन वापस आ जाती है और घर का यही माहौल है इनके। अब जो आलिया है, आलिया इन्हीं हरकतों की वजह से अपने शौहर से तलाक ले लेती है कि भाई मैं अब मजीद मार नहीं खा सकती इस आदमी से। हंजरवाल का इलाका है गुलिस्तान टाउन। वहां पर जाकर एक छोटा सा मकान लेती है किराए के ऊपर, और उस घर में तलाक के बाद अपनी बेटी के साथ यानी कि फरीहा के साथ रहने लगती है। जरिए माश इसका है जी एक हौजरी की फैक्ट्री है, वहां पर ये एज अ वर्कर काम करती है आलिया खुद। अब वहां पर एक शौकत नामी कारीगर भी मौजूद है जो उस फैक्ट्री में कारीगर है, वर्कर है। उसके साथ सलाम दुआ शुरू होती है और फिर ये सलाम दुआ गपशप में तब्दील हो जाती है, सेटिंग हो जाती है, और फिर हम ये सुनते हैं कि शौकत ने आर्या से निकाह कर लिया है। अब आपको याद रहे कि ये आर्या की दूसरी शादी है। इसने जो किराए का मकान लिया हुआ था गुलिस्तान टाउन में, वहां पर उसी किराए के मकान में शौकत साहब आ जाते हैं। अब जिंदगी गुजरने लगी। घर पर कितने लोग हो गए? शौकत, आलिया और इसकी बेटी फरीहा। वक्त के साथ साथ शौकत में से भी अल्लाह ने औलाद अता फरमाई और शौकत में से 4 बच्चे पैदा हुए। अब जाहिर है 4 वो हो गए और एक पहले की फरीहा हो गई, तो कुल बच्चे हो गए 5। आलिया एक दिन बाहर गई हुई थी किसी काम से, और शौकत के जो 4 बच्चे थे उनको भी साथ लेकर गई हुई थी, और गई थी साहिवाल अपनी बहन के घर। फरीहा घर पर अकेली थी और शौकत सुदेलाबा। अब जो आलिया है उसको शौकत कॉल करता है कि काफी टाइम हो गया है आ गया, तुम अभी तक वापस घर नहीं आई हो। जिस पर आलिया ये जवाब देती है कि अब तो बहुत लेट नाइट हो गया है, यहाँ से निकलना भी मुश्किल है, गाँव का इलाका है, तो ऐसा है कि मैं कल आ जाऊंगी, आप फरीहा का ख्याल रखना, मैं कल आ जाऊंगी, बच्चे मेरे पास है, मैं संभाल लूंगी। कहता है ओके ठीक है। अब फरीहा चूंकि घर पर है तो ये जो शौकत है ये शराब के नशे में धुत हो गए। फरीहा सौतेली बेटी को खूब तशद्दुद का निशाना बनाता है, जिनसी तशद्दुद करता है, गलत कारी करता है। अगले दिन जब आलिया घर आती है तो बेटी रो रो के बताती है कि अम्मी मेरे साथ अब्बा ने ये किया। जिस पर आलिया बहुत आग बगोला होती है उससे में और पूछती है कि शौकत ये तुमने क्या किया बेटी के साथ? शौकत कहता है मैं शराब के नशे में धुत था, मुझे कोई होश नहीं आई और मैंने शैतानी में आके ये काम कर दिया, मुझे माफ कर दो, अब मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं कर बैठा हूँ। जिस पर जवाब ये दिया जाता है आलिया की जानिब से कि नहीं, कोई माफी नहीं मिलेगी। सीधा पुलिस स्टेशन चले जाती है। इनके घर को लगता है पुलिस स्टेशन हंजरवाल। वहां पे जाके सारी बात बताती है कि सौतेले बाप ने बेटी के साथ ज्यादती की है, गलत कारी की है, जिसपे पुलिस एक मुकदमा दर्ज करती है और उसकी मुद्दइया बनती है सगी वालदा यानी कि आलिया। पुलिस इस मुलजिम को गिरफ्तार करती है, गिरफ्तार करके उसके सैंपल्स वगैरह करवा के उसको चालान करवा देती है, मतलब जेल छोड़ाती है। और इसको जेल छोड़ दिया गया। कुछ अरसे के बाद इनकी आपस में हो गई तलाक। 2 शौहर छोड़ बैठी आलिया। अब आगे सुने। ट्रायल के सिलसिले का आगाज हुआ और जब पेशी होती थी तो आलिया से शौकत हर मर्तबा माफी मांगता था, मुझे माफ कर दो, मेरे बच्चे हैं, रुल जाएंगे, मैं कर बैठा हूँ, चाहे मुझे सारी जिंदगी भी जेल रहना पड़े, लेकिन मैं उस चीज को खत्म नहीं कर सकता जो हो चुकी। और इस तरह की बातें कर करके आखिरकार उसने आलिया का दिल पिघलाया और आलिया ने एक स्टेटमेंट जमा कराई, इसको माफ किया, मुकदमा खारिज हुआ, शौकत जेल से बाहर आया। अब शौकत जो है वो अक्सर औकात आलिया को कहता था तुम बच्चे रख लो, वो कहती मैंने नहीं रखना। अब क्या हुआ? अब शौकत ने एक किराए का मकान लिया और वहां पर अपने 4 बच्चों को रखा और वहां बच्चे रहने लगे। बच्चों को सबसे बड़ी वाली बेटी
کھانا بنا کر دیتی تھی، گھر کو سنبھالتی تھی، صفائی کرتی تھی اور باقی بہن بھائیوں کو اس نے سنبھال لیا. اور یہ شوکت کی بڑی بیٹی کی بات ہو رہی ہے. اب سن لیجئے، عالیہ کی تو طلاق 2 بندوں سے ہو چکی اور فریحہ اور عالیہ پھر سے ایک مرتبہ تنہا ہو گئی. دونوں نے کیا کام کیا، وہ ہوزری کی فیکٹری جہاں پر پہلے صرف عالیہ جاب کرتی تھی، وہاں پر عالیہ نے اپنی بیٹی فریحہ کو بھی لگوا لیا اور پھر فریحہ بھی وہاں پر نوکری کرنے لگی. اب دونوں ماں بیٹیاں وہاں کام کرتی تھی اور تنخواہ آتی تھی اور کرائے کے مکان پہ زندگی گزر رہی. اب تیسرا کریکٹر آ گیا زندگی میں، شہباز نام کے آدمی کا. مانگا منڈی میں ہے یہ فیکٹری اور فیکٹری کے بالکل ساتھ ہیں کوارٹر، اور ان کوارٹروں میں رہتا ہے ایک شہباز نام کا آدمی. اب آتے جاتے بات چیت ہونا، دیکھنا، اور پھر شہباز صاحب سے بھی سیٹنگ ہو گئی بی بی عالیہ کی. اب عالیہ کیا کرتی ہے، تیسری شادی شہباز کے ساتھ کرتی ہے. یہ تیسرا شوہر لیا اس نے. شہباز کی دوسری شادی ہے اور عالیہ کی تیسری ہے. شہباز اپنی پہلی بیوی کو طلاق دے چکا ہے. اب کی بار شوکت کی جگہ سنبھال چکا شہباز، اور پھر سے اسی کرائے کے مکان میں آ گیا جہاں پر پہلے رہتا تھا شوکت اور اب رہتا ہے شہباز. ایک بچہ شہباز کا بھی پیدا کیا عالیہ نے، جس کا نام رکھا گیا سبحان، اور اس ٹائم سبحان کی عمر ہے 3 سال 3 ایئرس. اب وہ کنویں کی طرف میں آنے لگی. 17 مئی کو فریحہ اور عالیہ فیکٹری گئیں روٹین کے مطابق، اور فیکٹری میں اس کی بہن کی کال آئی کہ میری طبیعت بڑی خراب ہے، تم آ کے مجھے مل جاؤ، پتہ نہیں زندگی کتنی ہے، کتنی مہلت بچی کتنی نہ بچی. عالیہ کہتی کیوں پریشان ہوتی ہو. عالیہ اپنی بیٹی فریحہ سے کہتی ہے کہ میں جا رہی ہوں ساہیوال آپ کی خالہ کے گھر، تم گھر جاؤ اور اپنے باپ کو بتا دینا کہ ایمرجنسی پڑ گئی ہے، وہ چلی گئی ہے. خیر عالیہ سبحان کو لیتی ہے اور چلی جاتی ہے اپنی بہن کو ملنے کے لیے، اور فریحہ گھر کی جانب چلے جاتی ہے اکیلی. اب میں آپ کو بتاؤں کہ اگلا دن ہے 18 مئی کا. 18 مئی کو صبح 8 بجے راہگیر کو ہنجروال کے ایک گندے نالے کے کچرے کے پاس سے ایک جوان لڑکی کی لاش ملتی ہے. وہ 15 پر کال کرتا ہے. ہنجروال پولیس اسٹیشن کی نفری فوراً موقع پر پہنچتی ہے، آ جاتی ہے، حالات و واقعات دیکھتی ہے، گلے پر نشانات ہیں ان کو چیک کرتی ہے، باڈی کو دیکھتی ہے. باڈی پہ جگہ جگہ تشدد کے نشانات ہیں، ناک سوجا ہوا ہے، آنکھیں سوجی ہوئی ہیں، ہونٹ سوجے ہوئے ہیں، جیسے بہت زیادہ اس پر تشدد ہوا ہے اور بہت بے دردی کے ساتھ گلا دبا کر اس کی موت کی واقعہ ہوئی ہے. اس لاش کو تحویل میں لیتی ہے اور پھر اس کو پوسٹ مارٹم کے لیے ہاسپٹل شفٹ کر دیا جاتا ہے پولیس کی جانب سے. اب میں آپ کو بتاؤں، میں نے آپ کو آغاز میں بتایا کہ چادر میں باندھا اور پوٹلی بنا کر اس کو پھینک دیا گیا. جب بھی پولیس کسی بھی لاش کو اپنی تحویل میں لیتی ہے تو صرف لاش کو نہیں لیتی ہے، اس کے کپڑے، اس کے جوتے، اگر وہ چادر میں ہے تو چادر، اگر وہ صندوق میں ہے تو صندوق کے تمام شواہد ہوتے ہیں جسے پولیس نے کیس کو ٹریس کرنا ہوتا ہے. تو پولیس اس چادر کو نوٹ کر لیتی ہے اور اپنی تحویل میں بھی لے لیتی ہے. شراکت کا عمل شروع کیا تو معلوم ہوا کہ یہ 19 سالہ لڑکی فریحہ ہے اور یہ ان میرڈ لڑکی ہے. ماں کو کال کی جاتی ہے پولیس کی جانب سے. ماں کہتی ہے میں تو ساہیوال میں ہوں، میں فوراً آ رہی ہوں آپ کے پاس. پولیس بتاتی ہے کہ بھئی آپ کی بچی فریحہ، اس کی لاش ملی ہے. اس طرح سے پولیس پوچھتی ہے شہباز کو آپ کون ہے، کہتا میں باپ ہوں. پولیس پوچھتی سگے باپ ہو، کہتا نہیں میں سوتیلا باپ ہوں. پولیس نے پوچھا شہباز سے کیا ہو گیا، کہتا پتہ نہیں کیا ہو گیا، یہ تو کل ساری رات گھر ہی نہیں آئی. پولیس کہتی ہے اچھا. ماں سے پوچھتی ہے کیا معاملہ ہے بھائی. ماں کہتی ہے کہ میری بہن کی طبیعت بہت زیادہ خراب تھی، میری بہن کی کال آئی، میں سبحان کو لے کے وہاں پہ چلے گئی، اور پیچھے سے ہم جب نکلے ہیں تو میں نے فریحہ سے کہا فریحہ تم گھر چلی جاؤ. فریحہ گھر جا رہی کہ ہم راستے سے کسی نے اٹھا کے قتل کر دیا ہے، کیا کر دیا میری بچی کو، مجھے اس سے آگے نہیں پتا، مجھے تو قاتل چاہیے. پولیس کہتی ہے ہم نے آپ کے گھر کی تلاشی لینی ہے. جب گھر کی پولیس تلاشی لیتی ہے تو وہی چادر، وہی پرنٹ، وہی کلر گھر میں اس کے پلو کورز مل جاتے ہیں، یعنی تکیے کے کور مل جاتے ہیں. اب پولیس کو یہ بات تو کنفرم ہو گئی کہ قاتل اسی گھر میں ہے، ماں ہے، باپ ہے، کوئی عاشق ہے، کون ہے. پھر پولیس دوبارہ سے پوچھتی ہے کہ آپ اس کے سوتیلے باپ ہیں، اگر یہ ساری رات میں آئی تھی تو آپ کو بتانا تو چاہیے تھا مجھے یا اس کی ماں کو. شہباز کے پاس اس سوال کا کوئی جواب نہیں تھا. مزید جب چیزیں چیک کی گئیں تو تمام شواہد سوتیلے باپ کے خلاف اکٹھے ہو چکے تھے. پولیس نے اس کو پکڑا، بازوؤں پہ لگائی ہتھکڑی اور تھانے لے آئے. پوچھا ہاں بھائی چلو اب بتاؤ. تو اس نے سب سے پہلے تو کیا اقبال جرم، اور اس کے بعد اس نے کہا کہ یہ جو فریحہ ہے یہ کسی لڑکے کے ساتھ فون کے اوپر چیٹ کرتی تھی، ہر ٹائم گپ شپ کرتی رہتی تھی. میں نے اس کو پہلے بھی منع کیا، یہ باز نہیں آئی.
پھر میں نے جب دوبارہ اس کو دیکھا کہ یہ تو بہت کھلتی جا رہی ہے تو میرے سامنے بیٹھ کے میسج کر رہی تھی. میں نے اس کو منع کیا اور اس سے موبائل چھین لیا. یہ منع تو دور کی بات ہے, اس نے آگے سے مجھے دھکا دیا, بدتمیزی کی, میرے سے موبائل چھینا اور پھر میسج کرنے لگ گئی اسی لڑکے کو. تو میری غیرت جاگ گئی اور میں نے پھر اس کو پکڑا اور پکڑ کر دیواروں میں اس کو مارا غصے میں آ کے. پھر اس کو قتل کیا, گلا دبایا اور گھر سے پکڑی چادر, اس چادر میں اس کو باندھا, پوٹلی بنائی, گٹری بنائی اور جا کے پھینک آیا. والدہ کے بارے میں سن لیجئے, یہ تو ستیلے باپ نے کیا نا, اب سگی ماں کا بھی سن لیں. سگی ماں کا ایک تو شوہر تیسرا, پہلے سے بچہ, دوسرے سے بچہ, تیسرے سے بچہ. اب کی بار یہ ہر دفعہ بچے چھوڑ آتی تھی انہی بندوں کے پاس. ذاتی کردار اس عورت کا یہ ہے کہ والدہ جو کہہ رہی تھی کہ میں جا رہی ہوں ساہیوال اپنی بہن کو ملنے کے لیے, وہ ساہیوال اپنی بہن کو ملنے کے لیے نہیں گئی تھی, بلکہ وہ گئی تھی سابقہ شوہر شوکت کے کرائے کے گھر میں اس کے ساتھ رات گزارنے. اب اس کو بچوں سے ملنے کا رنگ دیا جائے یا اسی سابقہ شوہر کے ساتھ رات گزارنے کا رنگ دیا جائے, یہ پولیس بتائے گی کہ حقیقت کیا ہے. شرن جب طلاق ہو جاتی ہے تو وہ نامحرم ہو جاتا ہے, تو وہاں پر رات رہنے کا سوال پیدا نہیں ہوتا. حلال نہیں ہے, دین اس کی اجازت نہیں دیتا اور قانون بھی اس کی اجازت نہیں دیتا. خیر, پہلا شوہر, دوسرا شوہر, تیسرا شوہر اور تیسرے شوہر کے بعد دوبارہ سے دوسرے شوہر کے پاس رات رہنے کی ضرورت کیوں آن پڑی تھی؟ یہ کس قسم کا کردار تھا اس ماں کا جس نے پہلے شوہر سے ایک بچہ پیدا کیا, دوسرے سے 4 پیدا کیے اور اس طرح سے کہ 1 by 1 اسٹیپ وائز اولاد پیدا کرتی ہے, بندہ چھوڑ دیا, اولاد پیدا کرتی ہے, بندہ چھوڑ دیا. تو ہر وہ عورت جس کا کردار ڈی ٹریک ہو جائے, اس کا اینڈ یا صندوق سے لاش ہے, یا سینے پر گولی ہے, یا گندے نالے سے پوٹلی ہے. میں نے یہی سنا ہے. تھینک یو.